واقعہ غدیر خم کا پس منظر کیا تھا؟ عید غدیر کسے کہتے ہیں؟ شیعہ حضرات کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ نیز اہل سنت والجماعت اس عید کو کیوں نہیں مناتے؟ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اس بات کا تفصیلاً ذکر کریں گے، تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غدیر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے حاجی جدا ہو جاتے ہیں۔ آج غدیر نامی یہ جگہ گمنام ہو چکی ہے، لیکن ماضی میں ایک دن یہی سرزمین تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کی گواہ تھی، اور یہ واقعہ 18 ذوالحج 10 ہجری کا تھا، جب آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے داماد اور چچا زاد علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کے درجے پر فائز کیا تھا۔ غدیر خم کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال 24 ذی القعدہ کو ہزاروں کا قافلہ لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹنے سے پہلے، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس میں 90,000 سے زائد صحابہ کرام شامل تھے۔ مناسک حج مکمل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو وداع کہا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی میں 18 ذوالحجہ کو یہ قافلہ جحفہ پہنچا۔ جحفہ مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس کے قریب 2 میل کے فاصلے پر ایک تالاب ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ یہ مقدس قافلہ غدیر کے قریب پہنچا تو جبریل امین وحی لے کر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرمانے کا حکم دیا ہے، لہٰذا حضور نے کاروان کو رکنے کا حکم دیا، اور جو آگے نکل گئے انہیں واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی جلدی جلدی غدیر خم کے مقام پر آنے کا حکم دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور ممبر بنانے کا حکم دیا۔ پھر آپ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ شروع کیا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی تمہارا ہادی اور رہنما نہیں ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ میں دعوت حق کو لبیک کہوں اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، تم بھی جواب دہ ہو اور میں بھی جواب دہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے تم سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے؟ یہ سن کر پورے مجمع نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بھرپور کوشش کی اور اپنی ذمہ داری پوری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اس پوری دنیا کا مالک ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہوں، اور جنت اور جہنم اور آخرت میں کوئی شک نہیں؟ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میری ان 2 یادگاروں کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ تو مجمع میں سے ایک شخص نے بآواز بلند پوچھا کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور دوسری میری اطرت اور اہل بیت ہے۔ اے لوگوں، قرآن اور میری اطرت پر سبقت نہ کرنا اور دونوں کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے حضرت علی کی تعریف کی اور فرمایا کہ اے لوگوں، یہ علی ہے، تم میں سے سب سے زیادہ میرا مددگار اور تم میں سب سے زیادہ میرے قریب اور خدا کے دین کا مددگار۔ علی سے بیزار نہ ہو جانا ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، اور علی کی ولایت کا انکار نہ کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اور اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ غدیر کے اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ صاف پیغام دیا کہ امام علی اور آپ کی اولاد ہم پر ولایت اور حاکمیت رکھتے ہیں۔
خطبہ غدیر اس بات کا پیغام تھا کہ امام علی اور اطرت رسول سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور مومن ہونے کی شرط ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت بھی ہے۔ مگر اہل تشریح حضرات اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، چونکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ہمارا مولا بنایا، اس لیے وہ اس دن خوشی کے طور پر عید مناتے ہیں۔ ان کا اس کے متعلق عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا۔ اس طرح رافضی حضرات حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ لفظ مولا کو خلافت کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن عقیدہ اہل سنت کے مطابق لفظ مولا سے مراد دوست ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے۔ نیز یہ حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ واپسی کے دوران ایک کنواں جس کا نام غدیر ہے اس کے پاس پڑاؤ کے دوران کہی۔ اگر اس سے مراد خلافت مولا علی ہوتی تو رسول اللہ تب ارشاد فرماتے جب وہ خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے، جب وہاں لاکھوں مسلمانوں کا مجمع تھا، نہ کہ تب جب وہاں پر چند علاقے کے لوگ رہ گئے تھے۔ اور اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا رمضان الشریف میں، اور جب آپ کا وقت شہادت آن پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے بعد خلیفہ کا اعلان کر دیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ کا اعلان نہیں کروں گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بعد خلیفہ کا اعلان نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس پر جمع کر دے گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے جب متعین نہیں کیا تھا تو ہم سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ہم میں سب سے افضل تھے۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی خلافت کی نہیں بلکہ ولایت کی بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔